1137 میں عراق کے شہر تکریت میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام یوسف بن ایوب تھا، جو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے بچپن میں دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ قرآن، تاریخ اور اسلامی علوم کا مطالعہ کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی سیکھنا شروع کی۔ یہی تربیت بعد میں انہیں ایک عظیم سپہ سالار بننے میں مدد دے گی۔ جوانی میں صلاح الدین اپنے چچا شیرکو کے ساتھ مختلف فوجی مہمات میں شامل ہوئے اور اپنی بہادری سے سب کو متاثر کیا۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی مصر کے حکمران بن گئے اور انہوں نے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کی۔ صلاح الدین نے مختلف مسلم ریاستوں کو متحد کیا تاکہ صلیبی افواج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین کی فوج نے جنگ کی بھرپور تیاری کی اور ہر سپاہی یروشلم کی آزادی کے لیے تیار تھا۔ 1187 میں حطیں کے میدان میں ایک عظیم جنگ ہوئی جس میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو شکست دی۔ جنگ ہوتے کے بعد صلاح الدین نے یروشلم کا رخ کیا اور شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ آزاد کر لیا۔ جنگ ہوتے کے بعد صلاح الدین نے یروشلم کا رخ کیا اور شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ آزاد کر لیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کو دوبارہ آباد کرنے کا حکم دیا۔ مسجد اقصی کو صاف کیا گیا اور شہر میں امن بحال کیا گیا۔ جب یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یورپ کے بادشاہوں میں تشویش پھیل گئی۔ انہوں نے ایک نئی صلیبی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یروشلم کی فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی جس میں یورپ کی بڑی افواج مشرق کی طرف روانہ ہوئیں۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ سے ہوا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک عظیم جنگجو نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم اور انصاف کا برتاؤ کرتے تھے۔ دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔